ہمارا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب آئیے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا رب کائنات نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو پیدا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان پر ان کو گواہ بنا دیا۔ مراد یہ ہے کہ اس کی تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے احادیث مبارکہ میں کہ روحوں کے گروہ پیدا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا گیا، پھر دیگر تمام انسانیت جو پیدا پشت در پشت آنے والی تھی، ان تمام کی روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں پیدا کیا۔ یہ تفصیل بخاری شریف میں آتی ہے۔ فوراً ایک سوال آئے گا، ہمیں تو یاد نہیں، یاد ہے کسی کو؟ بھائی اس پر تھوڑی سی بات کر لیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوا۔ یہی فرق ہے مادہ پرستی کا اور ایمان کا، یہی مارکا ہے، یہی جنگ ہے دراصل ایمان کی اور مادہ پرستی کی۔ ہمارے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث میں موجود، ہمارے رب نے کہا ہے تو ایسا ہوا ہوگا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو، ان سارے انسانوں کی روحوں کو جو پیدا کیا، ان کے اپنے خلاف گواہ بنایا۔ خلاف گواہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کل کوئی اٹھ کر آگے سے کرا رہا ہے، اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ اللہ تیرا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں تھا، تو میں تیری عبادت کیسے کرتا، تیرے تقاضوں پر آمد درآمد کیسے کرتا۔ تو یہ گواہی خلاف لی گئی ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو ان کے اپنے خلاف گواہ بنایا۔ اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے جواب دیا، ہم سب بھی شامل تھے، بلا یقیناً، شہیدنا، ہم گواہی دیتے۔ ابھی ذکر آ جائے گا، یاد تو نہیں ہے لیکن ذکر آ جائے گا کہ یاد آ جاتا ہے۔ صحیح، یہ گواہی کیوں لی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ بیٹھو کہ اللہ ہم تو اس بات سے غافل تھے کہ تجھے رب بھی ماننا تھا، تیری عبادت بھی کرنی تھی۔ یہ گواہی اللہ نے دی۔ اچھا، رب عربی میں پروردگار کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم فارسی میں کہہ لیں گے، پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو مالک ہوتا ہے کسی شے کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے تحت ملکیت میں شے ہے اس کی رکھوالی کرے، اس کی حفاظت کرے۔ تو اللہ ہمارا رب اور مالک ہے نا، تو اللہ کی ذمہ داری تھی، اسے لی ہے خود، کہ وہ ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرے۔ تو اب اگر رب کو جاننے کی ضرورت تھی اور ہے، تو اس ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرمایا کرتا ہے اور فرما رہا ہے۔ دوبارہ سمجھ دیجئے، رب کے معنی مالک ہے، مالک کا فرض ہے کہ اس کی ملکیت میں جو بھی لوگ ہیں، چیزیں ہیں، ان کی وہ رکھوالی کرے، حفاظت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب اگر رب کو پہچاننا ہے، رب یہی تو مطالبہ لے رہے ہیں ہم سے، اسی کا تو وعدہ لے رہے ہیں، تو رب کا یہ فرض بنتا ہے، اس نے اپنے ذمہ دیا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے اہتمام کرے کہ مخلوق اس کو مان سکے اور جان سکے اور پہچان سکے۔ لیکن عہد تو لے لیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، اور سب نے کہا یقیناً، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہیں تم کل قیامت کے دن یہ مت کہہ بیٹھو کہ اللہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد کی اولادوں میں سے تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو اللہ جو غلط قسم کے لوگوں نے اعمال کیے، کیا اس کے حوالے سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو یہ اللہ نے اتمام حجت کر دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہمارے باپ دادا نافرمانی کرتے تھے، ہم تو ان کی اولادوں میں سے تھے۔ نہیں، اللہ نے عہد لے لیا اور اس کی بنیاد پر اتمام حجت ہے انسان کے اوپر۔ گو کہ اللہ نے اور ذرائع عطا فرمائے اس عہد کو یاد دلانے کے۔ آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی وعدہ اور عہد یاد نہیں ہے، تو کسی بات کا یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ بات پیش نہ آئی۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی والدہ کے بطن میں 8 ماہ 9 ماہ رہ کر آیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں۔ ہم انکار کر سکتے ہیں اس کا؟ انکار بھی نہیں کر سکتے، یاد تو نہیں ہے۔ تو یاد نہ ہونا کسی واقعے کے پیش نہ آنے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مشاہدات ہیں، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنا تعارف ہماری فطرت میں رکھ دیا۔ قرآن حکیم میں سینکڑوں آیات میں آیت کا یا آیات کے الفاظ آتے ہیں، نشانیوں کا بیان آتا ہے۔ آیت کے معنی نشانی۔ صحیح، ہمارے سامنے ایک پنکھا موجود ہو، ایک لائٹ موجود ہو،
تو آپ کا کیا خیال ہے خود بخود بن سکتی؟ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا واقعہ ہے، ایک دہریہ کھڑا ہو گیا، اس نے خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا، طے ہوا کہ امام صاحب سے اس کی گفتگو کرا دی جائے۔ امام صاحب وقت سے تھوڑا لیٹ پہنچے وہاں پر، تو اس نے کہا کیسے تمہارے عالم میں اتنا لیٹ آ رہے ہیں؟ کہا جی مسئلہ ہو گیا تھا۔ جی کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ مجھے دریا کراس کر کے آنا تھا، تو میں ایک کنارے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت کھڑا ہوا تھا، خود بخود کٹ گیا، خود بخود اس کے ٹکڑے ہوئے، بڑا سا ایک پیندا سا بن گیا اور لکڑیاں جڑنا شروع ہو گئیں، ایک چپو بھی بن گیا اور وہ چلتا ہوا خود کنارے پر آگے، میں اس میں بیٹھ گیا اور میں نے چلنا شروع کیا تاکہ میں یہاں پر پہنچوں۔ وہ چلا اٹھا یہ تمہارے امام، یہ تمہارے عالم ہیں، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود اس کے ٹکڑے ہو جائیں، خود بخود وہ ٹکڑے جڑنا شروع ہو جائیں، خود بخود وہ کنارے پر پہنچ جائے، چپو بھی بن جائے، چلنا بھی شروع کر دے؟ تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے تو چھوٹی سی کشتی کو تو ماننے کو تیار نہیں کہ خود بخود بن جائے، اتنی بڑی کائنات خود بخود بن جائے، کیا ممکن ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے کھڑا کیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جما دیا؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو بچھا دیا؟ 1400 برس پہلے بڑھیا تھی، وہ چرخہ چلاتی تھی، پوچھا کیسے خدا کو پہچانا؟ کہا میرے چلائے بغیر یہ چرخہ نہیں چلتا، یہ کائنات کیسے کسی چلانے والے کے بغیر چل جائے گی؟ کسی بدو سے پوچھا اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہیں اونٹ کا فضلہ پڑا ہوا ہے، یہ کچھ مینگنیاں بکریوں کی نظر آ رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے نا، یہاں سے کوئی بکری گزری ہے نا، تو تمہارا کیا خیال ہے اتنا بڑا نظام جو دکھائی دے رہے آپ سے آپ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ تعارف ہے اللہ کا جو ہماری فطرت میں موجود ہے۔ باپ دادا کتنے ہی برے ہو جائیں، فطرت میں سے چیز کھینچی نہیں جا سکتی، فطرت میں اللہ کا یہ تعارف موجود ہے، اور اللہ ان نشانیوں کو آیات فرماتے ہیں۔ آیت کی جمع آیات۔ نشانی کیا کرتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک دوست نے ہمیں قلم دیا ہو تحفے میں، اب وہ دوست ہمارے شہر سے باہر چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا، کوئی رابطہ نہیں ہے، بھول گئے، وہ پین بھی ہم نے کہیں کونے خدرے میں ڈال دیا تھا، 2-3 سال کے بعد ہم اپنی کبڈ کی اپنی الماری کی صفائی کر رہے تھے، وہ پین سامنے آ گیا، کیا ہوگا؟ فوراً دوست یاد آ جائے گا۔ تو دوست کو جانتے تھے، بھول گئے نا، اس نشانی نے اس بھول کو دور کر دیا، اور یہ چیز ہمارے سب کانشیس لیول پر تھی نا، تحت الشعور میں تھی، وہ کانشیس لیول پر آ جائے گی، شعور کی سطح پر آ جائے گی۔ تو اللہ کے تعارف بنیادی طور پر ہماری فطرت میں موجود ہے، اور اللہ کا کرم کیا ہوا، فطرت بھی سلیم عطا کی، جیسے کہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ماں باپ ہے اس کے جو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اگر فطرت کی پکار پر لبیک کہے تو فطرت اسلام پر قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ عہد بھی لیا، فطرت میں یہ بات ڈال بھی دی، نشانیاں بھی پیدا فرما دی، اور احسان یہ ہو کہ کتاب بھی دے دی اور رسول کو بھی بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو کل کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو یاد نہیں، یہ اتمام حجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیات کو، نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹیں۔ آج جس گمراہی میں لوگ آ چکے ہیں، جس بھول کا شکار ہو چکے ہیں، یہ آیات موجود ہیں، ان کو دہرانا چاہیے۔ ذرا غور فرمائیے گا، اس وقت ہم درس قرآن کی محفل میں، عموماً آج مسلمانوں کا قرآن کی طرف رجحان اور توجہ نہیں، لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان روزانہ قرآن پڑھیں اور سنیں۔ صحیح، 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ وقت کہاں لگتا ہے ہمارا؟ نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تحیات میں، کہاں لگتا ہے؟ قیام میں۔ اس میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ۔ صحیح، اچھا ایسا بھی ہے بھائی کچھ لوگ قرآن پڑھے، سب لوگ نہ پڑھیں، یہ بات بھی غلط ثابت ہو جاتی، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے 14 سے پہلے کے صحابہ ہوں یا آج کے دور کے مسلمان ہوں، چاہے ایک عالم دین ہو یا ایک عام چھوٹا سا معمولی سا بچہ ہو، ہر ایک کیا پڑھے گا اور کیا سنے گا؟ قرآن حکیم۔ تو اللہ خود چاہتے ہیں کہ یہ کام، تو یہ آیات کا دہرایا جانا کس لیے ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں، حقیقت کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی روح کو پہچانیں، اس کو تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ قرآن حکیم جب واقعات بیان کرتا ہے تو نام نہیں لیتا، گو کہ مفسرین نے ایک معین شخص کا ذکر بھی کیا ہے، بلعم بن باعورہ اس کا نام بیان کیا ہے،
بنی اسرائیل میں سے یہ شخص تھا، اللہ کی کتاب کا علم بھی اس کے پاس تھا، ممکن ہے کسی رسول و نبی کے ذریعے ہی سے ملا ہوگا، کچھ روحانی باتیں بھی اس کے پاس تھیں، شاید کچھ کرامات کی باتیں بھی اس کے پاس ہوں، لیکن کچھ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا تھا، وہ اتنا کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا، لیکن وہ کچھ اور ہی دندوں میں لگ گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ آ رہا ہے۔ اچھا، ایک فرد کا واقعہ نہیں، جب بات مکمل ہوگی اگلی آیت میں انشاءاللہ تو ذکر آ رہی پوری قوم کا معاملہ ہو سکتا ہے، ایک پوری قوم اس درجے پر آ سکتی ہے کہ اپنی حقیقت کو فراموش کر جائے، روح کے تقاضوں کو فراموش کر جائے، مقصد زندگی کو فراموش کر جائے۔ آئیے اس واقعے کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے خبر بیان کیجیے اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات میں سے کچھ عطا فرمایا۔ آیات سے مراد یہ کہ وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، آیات سے مراد جیسے کہ میں نے عرض کیا رسول کی تعلیمات اس کے پاس موجود ہوں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہم نے اپنی آیات اس کو عطا فرمائی، اپنی نشانیاں اس کو عطا فرمائی، وہ اس سے نکل بھاگا، یعنی اس نے اللہ کی آیات، اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ اور چیزوں کو ترجیح دے۔ اس شخص کے واقعے مفسرین نے لکھا کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا، لیکن ہم مجموعی طور پر بات کریں گے دنیا کی محبت میں لگ جانا، روح کے مقابلے میں جسم کے تقاضوں پر لگ جانا، اللہ کی طرف توجہ کرنے کے مقابلے میں مال اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا، تو اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا اس نے۔ آج غور کیجئے گا، آج اللہ کی آیات کس کے پاس ہے؟ قرآن کی، ہمارے پاس ہے، لیکن آج ہمارا حال اللہ کے کلام کے ساتھ کیا یہ ہم جانتے ہیں۔ تبھی تو آگے ذکر آ رہا ہے کہ وہ گمراہ ہوا، آج ہم بھی گمراہی کا شکار، تو اللہ کی آیات سے پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس وہ ہو گیا گمراہ لوگوں میں سے۔ یہاں توجہ کیجئے گا، شیطان کا پیچھے لگا، جب اللہ کی آیات سے ہٹا ہے تو شیطان پیچھے لگا ہے۔ یہی بات قرآن میں آتی ہے سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں، فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان فقط کیا کر سکتا ہے؟ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ بھی کب ڈالتا ہے؟ مثال سمجھ لیجیے، گلاس ہمارے پاس ہوتا ہے، اگر تو پانی اس میں بھرا ہوا ہے تو کچھ اور پانی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی اور مشروب لکوڈ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر گلاس خالی ہو تو جو چاہے ڈال۔ اگر روح بیدار ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا اس کی بنیاد پر، دل میں اللہ کی یاد موجود ہوگی، تو شیطان ڈیرے نہیں ڈال سکے۔ جب اللہ کے ذکر سے دور ہٹیں گے تو شیطان ڈیرا ڈالے گا۔ یہاں پر بھی اللہ نے آیات عطا فرمائی، اللہ فرما رہے ہیں وہ ہٹ گیا اس سے، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سا موضوع تھوڑا سا بدلے گا لیکن ہے اسی سے متعلق۔ فرمایا کہ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت اختیار کرنا چاہے گا، اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑ۔ تو یہاں پر آیات سے ہٹا، گمراہی شروع ہو گئی، شیطان لگے گا اس کو گمراہ کر دے گا جب تک کہ قرآن کے پاس نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہہ گئے؟ تمہارے درمیان یہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اللہ، اسے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہاں، ضمن ایک بات کی یاد دہانی ضروری ہے، قرآن کون سا قرآن؟ جس کی تشریح ملے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، ورنہ آج فطرے بہت ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہت بڑا ظلم قرآن کے ساتھ، بہت بڑی محرومی کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے والے بھی اب لوگ پیدا ہو گئے، معاذ اللہ۔ تو بہرحال قرآن سے دوری ہوگی تو گمراہی لازمی سی بات ہے کہ وہ آ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مزید وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے سے، ان آیات کے عطا کیے جانے کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف ہی جا پڑا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کر دیں۔ آج میری اور آپ کی بلندی کو بھی، میرے اور آپ کی اس امت کے عروج کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کے ساتھ منسلک فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا فرما دے گا۔